बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। दो दिल दहलाने वाले वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों में। उन वाक़यात से एक तो चीज़ साबित हो गई है कि हम इंसानों का माशरा नहीं है, हम हैवानों का माशरा है। जी, पहला सबसे दिल दहला देने वाला वाक़या, अगर मेरा ये वीलॉग कोई ऐसा शख्स सुनता है जिसका दिल वाकई कमज़ोर है तो बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ना सुने, क्योंकि जो डिटेल्स मैं बताने लगा हूँ वो मेरा ख्याल है एक आम नॉर्मल इंसान को सुनते हुए तकलीफ होती है। ये डिटेल्स बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये भी हमारे माशरे का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा तारीक पहलू है, ऐसा भयानक पहलू है, एक ऐसा खौफनाक पहलू है, एक ऐसा खौफनाक चेहरा है जिसको बहरहाल दिखाकर ही हम सबको कोई ना कोई सबक आएगा। जी, डस्का के अंदर एक बेटी जो कि 9 माह की हामला और एक बच्चे की माँ, 2.5 साल के बच्चे की माँ, उसको मार दिया जाता है उसकी सास की तरफ से, जो कि उसकी सगी खाला जी, वो उस लड़की को जो कि 9 माह की हामला और उसका एक पहले बेटा 2.5 साल का, उसको मार देती है। और सिर्फ कहानी यहां तक खत्म नहीं होती, उस मारने के बाद वो उस लड़की के टुकड़े करती है, सर अलहदा करती है, टांगे अलहदा, 5 टुकड़े करती है और शॉपर्स में डालकर वो उसे एक साथ ही जो नाला था उसमें फेंक आती है। और इस मामले में वो अकेली नहीं, उसकी बेटियां शामिल हैं, उसके नवासे शामिल हैं, उसका भांजा शामिल है, यानी कि एक पूरा खानदान। इतनी खौफनाक किस्म की, इतनी हिला देने वाली। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप सोचे, तसव्वुर करें, किसी को मार देना, गला दबा के या उसका सांस दबाकर मार देना, ये भी इंतहाई सफाक इक़दाम है। और उसके बाद आपने इतनी जुर्रत की एक हामला, 9 माह की हामला बच्ची को आप काटें, उसके टुकड़े करें और टुकड़े करके उसको शॉपरों में डाल के फेंक आए। और ये जुल्म सियालकोट के शहर डस्का में हुआ और सास भी कोई और नहीं, खाला है। ये एक वाकया जो है, ये वाकया उस लड़की का वालिद शबीर अहमद ने किस तरह नोट किया, वो खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस में है, तो उनका एक नो डाउट एक इन्वेस्टिगेशन का या पुलिसिंग का सेंस था। लेकिन यहां पर वो क्यों कसूरवार है, ये बात भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। जो जारा थी उसको उसकी सास ने पहले भी एक बार मारने की कोशिश की थी, जिसकी खुद गवाही शबीर अहमद दे रहे हैं और वो एक पुलिस के ऑफिसर हैं। तो शबीर साहब को ये चाहिए था, हम लोगों को ये चाहिए कि जब आपको लग जाता है कि आपकी बेटी किसी खानदान में, किसी जगह में उसकी जान को खतरा है, तो फिर आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, क्यों दोबारा रिस्क ले रहे हैं। इस वाकये के बाद एक चीज तो तय है कि हमारे माशरे को एक इस चीज पर एजुकेट करने की बहुत जरूरत है कि क्यों हम खानदानी लड़ाइयों में इस इंतहा तक चले जाते हैं कि ये जी जादू करके इसने खामद को इधर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इस जाहिलियत के तोड़ के लिए हमें 2 काम करने होंगे, बिल्कुल 2 काम करने होंगे। और वो 2 कामों में मुझे ये लगता है सबसे पहले तो हमें जो लोग ऐसे वाकयात में मुलव्वस हों उनको इबरत का निशान बनाएं और उनके मुंह से उस इबरत का इजहार करवाएं। मुझे यूं लगता है कि ये जो खाला नुमा, सास नुमा जो भी ये औरत थी, अब जब वो मान रही है कि जी हाँ मुझसे गलती हुई, इन सब के इकबाली बयान, इनके सबके रोते हुए बयान, पछताते हुए बयान, ये हमें आम लोगों को सुनाने चाहिए ताकि ये हर उस कान में पड़े जो इस तरह की दरिंदगी सोचता है, जो इस तरह की सफाकी सोचता है कि वो किसी की बहन बेटी को सिर्फ इसलिए महज कि उसको खानदान के अंदर जी उसके साथ खामद ज्यादा है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, इन मामलात को लेकर हम इस नहज तक पहुंच जाते हैं कि हम किसी को कत्ल कर दें। सो हमें सबसे पहले वो लोग जो इस तरह की सफाकी में मुलव्वस होते हैं उनके वो बयान जिसमें वो पछता रहे हैं, जिसमें उनका बयान ये साबित करे कि उन्होंने कितना गलत और कितना दरिंदगाना कदम उठाया है, वो आम लोगों को दिखाने चाहिए ताकि इबरत का निशान बने। और दूसरा चाहे वो खातून है, चाहे ये जो भी इस तरह के कत्ल में मुलव्वस हैं, उनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। और जो दूसरा मामला होता है, क्योंकि अब यहां पर देखें कि शबीर अहमद साहब की ये साली थी जिन्होंने ये कत्ल की वारदात की, उनकी अपने दामाद से अच्छी बनती है, दामाद सऊदी अरब में। सो होगा क्या, 6 महीने बाद, साल बाद ये खानदानी तौर पर मामला जो है कानूनी तौर पर इस तरह हो जाएंगे कि हर कोई कहेगा छो जी वो बुरी औरत है, फलां है, ये भांजों को छोड़ें जी, फलाने को छोड़ें। भाई अगर आपने इंसाफ को
عدل کے انداز میں نہ دیا تو پھر یہ واقعے ہوتے ہیں نا, پھر لوگوں کو شے مل جاتی ہے. سو اس دردناک واقعے کے بعد اس کیس کو عبرت بنانا چاہیے. اور دوسری ذمہ داری جو ہے ہم لوگوں پر ایز اے معاشرہ عائد یہ ہوتی ہے کہ ہم, آپ, میں اپنے گھر کے ارد گرد, اپنے محلے میں, اپنے سامنے والے گھر میں, اپنے ساتھ کسی فلیٹ میں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, یہاں پر تشدد ہو رہا ہے, یہاں پر کسی کی ماں بیٹی کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کسی گھریلو وائلنس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے کسی کے مسئلے میں کیا بات کرنی ہے, ہم نے کسی کے مسئلے میں کیا بات کرنی ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بھی اس قتل میں شامل ہیں. اگر زہرا اس طرح قتل ہوئی ہے اور اس طرح اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کام ہوا ہے, میں بالکل یقین نہیں کرتا کہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کو کبھی بھی اس کا اندازہ نہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ کوئی بالکل کوئی انٹیلیجنس بیسڈ قتل تھا کہ جو چپ کر کے آئے مارے چلا گیا. اس کی ایک سیکوینس ہوتا ہے, ایک پورا, جو اس زہرا کے والد ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار ایک دفعہ پہلے انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی. سو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم جہاں پر رہ رہے ہیں, ہمارے ارد گرد اگر ایسا کوئی ہے تو کیا ہمیں منہ بند رکھنا چاہیے, اپنی آنکھیں بند رکھنی چاہیے. وہ جو گاندھی جی کے بندر کی طرح برا نہ دیکھو, برا نہ بولو, برا نہ سنو, نہیں بھائی, ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں نہیں جی یہ کسی کے گھر کا معاملہ نہیں. جب کبھی بھی کوئی شخص قانون توڑ رہا ہے, چاہے گھر کے اندر ہے چاہے گھر کے باہر ہے, آپ کو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے. اور دوسرا ایک واقعہ جو ظلم کی انتہا ہوئی, جس پہ تو کسی کو قصوروار ہی نہیں ٹھہرایا جا رہا, وہ واقعہ ہے ایک 3 سالہ بچہ باسم جو کہ چنیا کا رہنے والا تھا, لاہور علاج کے لیے آیا. 2 دن سے اس کے والدین چلڈرن اسپتال میں علاج کے لیے بھٹک رہے تھے, اور بالکل مین آؤٹ ڈور جو ہے اس کے باہر جو ایک باغیچہ سا بنا ہوا ہے, اس کے اندر ایک بڑا ہول, مین ہول جس کو ہم گٹر کہتے ہیں, وہ اس کا ڈھکنا نہیں تھا اور وہ بچہ کھیلتے ہوئے اس میں جا گرا. 3 گھنٹے تک اس کے والدین ڈھونڈتے رہے اپنے بچے کو, اور 3 گھنٹے بعد جب ان کو ایسے لگا کہ شاید اس میں نہ, اور دیکھا تو بچہ اسی مین ہول میں گرا ہوا مرا ہوا پڑا تھا. اب یہ کوئی سڑک نہیں ہے, یہ کوئی گلی محلہ نہیں ہے, مین ہول تو وہاں پہ بھی نہیں کھلنا, یہ ایک ہسپتال کے اندر اس کی مین ڈور, چلڈرن ہسپتال لاہور کے مین آؤٹ ڈور کے باہر موجود باغیچے کے اندر یہ ہول کھلا ہوا ہے. ہاسپٹل میں تو جو آپ کا ہائیجین سینس ہوتا ہے وہاں پہ تو ایسا گڑے کو ویسے ہی ڈھکنا نہیں کھلنا چاہیے, اور یہ وہاں پہ کھلا ہوتا ہے, اور وہ بچہ وہاں پہ گرتا ہے اور وہ جو ہے دم توڑ جاتا ہے. اور وہ والدین اس کے جو پہلے اس کے علاج کے لیے کئی روز سے چلڈرن ہسپتال بھٹک رہے تھے, 174 کا بیان دے کے اپنا بچے کی میت لے کے چنیا واپس چلے گئے. اور کیا کمال, میں کہہ رہا ہوں کیا کمال کیا پنجاب کی وزارت صحت نے. جناب سلمان رفیق صاحب, خواجہ سلمان رفیق صاحب جو کہ وزیر صحت بھی ہیں, ان کے پاس وزارتیں پورے تھوک کے حساب سے ہیں, بڑے بھائی کا بھی حصہ انہوں نے لیا ہوا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا. انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی, 3 انکوائری کمیٹی بھی انصاف مارنے والے بھی خود, انصاف فراہم کرنے والے بھی خود, فیصلہ کرنے والے بھی خود, اور دی اینڈ کرنے والے بھی خود. اس کمیٹی نے کمال 12 گھنٹے کے اندر رپورٹ دی اور اس نے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا. کوئی شخص قصوروار نہیں ہے اس 3 سالہ بچے باسم کے قتل کا, کوئی قصوروار نہیں ہے کہ اسپتال کے اندر کیوں یہ مین ہول کھلا ہوا تھا, کس کی یہ غفلت ہو سکتی ہے. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ رپورٹ پہنچا دی گئی ہے, اور انہوں نے بھی اوکے کر دیا ہوگا. بیوروکریسی کے ارد گرد وہ بالکل بہت ہی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں. سو یہ 2 واقعات علیحدہ علیحدہ واقعہ, ایک ایسا واقعہ جس میں ہمیں اپنے منفی معاشرتی رویوں کو ختم کرنا ہوگا, اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک اچھے انسانی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو زہرا کے ساتھ ظلم ہوا, ایسے ظلم آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں, تو خدا را اپنی آواز بلند کریں, اپنا کردار ادا کریں. کچھ نہیں کر سکتے آپ 15 پہ کال کر دیں, آپ اب تو کئی ہیلپ لائن بن گیا. اور دوسرا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 3 سال کا بچہ علاج کروانے آیا تھا نا چلڈرن ہسپتال کے اندر مین آؤٹ ڈور کے باہر آپ گڑا کھلا چھوڑ دیں, اس میں ایک بچہ جا کے گر کے جو ہے وہ مر جائے, اور آپ انکوائری میں کہیں کہ قصوروار کوئی نہیں ہے. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں, یہ ظلم نہیں, انتہا ظلم ہے. اس کا قصوروار پھر کوئی نہیں ہے تو پھر خود وزیر صحت ہے, کوئی نہیں ہے نا, تو پھر خود وزیر صحت ہے, کیونکہ ان کے ہسپتالوں کے مین آؤٹ ڈور کے باہر اتنے بڑے گٹروں کے ڈھکنے نہیں ہیں. اور وہاں پر, اور چلڈرن ہسپتال, یہاں پر بچے آتے ہیں یار, جہاں پر بچے, آپ اگر ایک بیمار بچہ
کوئی والدین لے آئے ہیں, کئی 2 دنوں سے وہ چکر لگا رہے ہیں, اور انہوں نے اس بچے کو کچھ دیر کے لیے وہ کھیلنے لگے, ان کے بہم اچھا یہ مین گڑھا, مین جو آؤٹ ڈور ہے اس کے باہر موجود باغیچے میں بالکل اس جگہ پہ اس کے ارد گرد تھوڑی سی بڑے ہوئے جو ہے پودے ہیں, جو عام انسان کو فہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ گڑھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. خدا کے لیے کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی ہوگی, یا آپ ہم ایسے ہی بچے مارتے رہیں گے. اگر ایسے بچے مارتے رہیں گے پھر آپ ایک کام کریں نا, چلڈرن ہسپتال میں تو لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے آتے ہیں, پھر باہر گڑھی کھدوا دیں تاکہ وہ اپنے بچے وہاں پہ پھینکے اور آپ کا علاج ہو گیا, بس یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے, اور اس پر جو انکوائری کمیٹی بنا کر آپ نے مذاق بنایا اس بچے کو موت کا, اس کے غریب والدین پہلے آج کے غریب دور میں عام غریب بندہ اپنے بچے کی کوئی اس بیچارے کو بیماری ہو جائے اس کے علاج معالجے میں اتنا پریشان ہوتا ہے, ان کی اتنی جرت تھی کہ وہ آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے, وہ بیچارے لاش لے کر چلتے بنے, اور آپ نے بھی انکوائری کر کے اس بچے کی کہتے ہیں نا موت کا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. بس وہ خود ہی بچہ 3 سال کا وہ آیا ہی کیوں, آیا تھا تو اس لیے مر گیا. یہ بات آج تو یہاں پر دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا, پر کسی نہ کسی دن آپ کو اس کا حساب ضرور دینا ہوگا.